DGISPR نے کہا ہے کہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے تب تک کوئی بھی مذاکرات یا بات چیت نہیں ہوگی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ معافی مانگیں گے؟ بالکل امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگے کہ پرامن احتجاج کو کس نے پرتشدد بنایا. ایک ایسی جماعت جو 25 سال سے بہت ہی پرامن احتجاج کر رہی تھی، تو اس دن وہ کون سے لوگ بیچ میں آئے جنہوں نے پرامن احتجاج کو یہ رنگ دیا؟ ان سے زیادہ تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، لیکن کب کریں گے؟ سال تو گزر گیا. وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل انکوائری ہو جائے، لیکن پھر 2014 کے بعد جتنے بھی معاملات دھرنے کیے تھے، PTV پہ حملہ ہوا تھا، ان ساری چیزوں کی پھر انکوائری ہو اور پھر اس پہ بھی کمیشن جو ہے نا وہ تحقیق کرے. نہیں، میرے خیال میں وہ تھوڑا جو ایشو ہے 9 مئی کا اور جو داندلی کا ایشو ہے 8 فروری کا، اس سے پھر بات آگے چلی جائے گی، کیونکہ پیچھے جانا ہے تو پیچھے تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے. پھر تو میں کہتا ہوں پورے پیچھے جائیں، سن 58 سے کتاب کھولیں تاکہ پورا لگ پتہ جائے کہ کس نے کیا کیا. تو ان چیزوں میں نہ پڑیں، وہ بات سیاسی ہو جائے گی. ان کو سیاسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی فوج کو، اپنے اداروں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس کام میں ہماری مدد کرنی چاہیے. سر آج بتائیے گا، مروت صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. پہلے شہریار افریدی صاحب نے نام لیے تھے، شبلی فراز صاحب کا، عمر ایوب کا، بیرسٹر گوہر کا. آج انہوں نے بھی 2 بندوں کے نام دیے ہیں. کہتے ہیں کہ ان 2 بندوں نے میری ملاقات رکوائی ہے، میرے بھائی کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے، مجھے یہ تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں، خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. سر آپ کی پارٹی میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کس طرح مقابلہ کریں گے حکومت کا؟ دیکھیں، ملاقات تو میری بھی آج نہیں ہوئی. 5 گھنٹے میں نے آج انتظار کیا ہے. پچھلی پیشی پہ 5 گھنٹے انتظار کیا، 5 منٹ خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس سے پچھلی پیشی پہ 4 گھنٹے انتظار کیا، پھر خان سے نہیں ملنے دیا گیا. لیکن کچھ چیزیں پارٹی کی جو ہیں وہ پارٹی کے اندر فورمز پہ ڈسکس ہوں تو بہتر ہے. نہیں سر، یہ پارٹی کے اندر فیصلے کرتا کون ہے کہ عمران خان سے ملنے جائیں گے؟ کون فیصلے کرتا ہے سر؟ ابھی تک اس چیز کی نہ عوام کو پتہ چلا ہے، نہ میڈیا کو، نہ کسی اور کو، نہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پوچھتے ان کو. پارٹی کی ایک کمیٹی بنی ہے، باقی وکلاء جو ان کے ہیں وہ بھی جاتے رہتے ہیں. میں بھی ایز اے وکیل ہی پچھلی میری ملاقات ہوئی لیگل ٹیم کے حصے کے طور پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کبھی ملاقات ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. اصل میں جو اہم چیز ہے وہ تو جناب عمران خان صاحب کی رہائی ہے. مجھے تو دکھ اس چیز کا ہے کہ بڑی مشکلوں سے اس قوم کو کوئی لیڈر ملتا ہے، اور جب لیڈر ملتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم یہ کرتے ہیں. آج اگر عمران خان صاحب نہ ہوں تو ایسی اللہ نہ کرے، آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا آدمی ہے جس پہ یہ قوم اکٹھی ہو سکے، جس پہ قوم ایک ہو سکے؟ یہاں تو لوگ سب 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں نا. دیکھیں، کوئی پنجاب کی سیاست کر رہا ہے، ہاں، کوئی سندھ کی سیاست کر رہا ہے، کوئی پشتون کارڈ کھیلتا ہے، کوئی مذہب کارڈ کھیلتا ہے. ایک آدمی ہے جو پورے پاکستان میں پاکستان کارڈ کھیلتا ہے، اور اس کو اٹھا کے اپنے اندر کر دیا. بہت شکریہ. سر یہ بتائے گا کہ کل 9 مئی ہے اور آپ نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے پولیس نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے تو کوئی بھی نہ نکلے. کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی کل کے؟ احتجاج، پیسفل احتجاج تمام پاکستانیوں کا رائٹ ہے، اور یہ تو انگریز کے زمانے کا قانون ہے. لوگوں کو دبانے کے لیے آئین پاکستان میں ہمیں حق دیا ہے احتجاج کا. تو احتجاج تو ہر جگہ ہوگا، پرامن ہوگا انشاءاللہ، پورے پاکستان میں ہوگا. میں تو اپنے علاقے میں ہوں گا کل، کیونکہ آج تو عمران خان صاحب کے کیسز تھے اڈیالہ میں اور یہاں سائفر اسلام آباد میں، ہائی کورٹ میں. اڈیالہ میں ایک بار پھر کوئی 5 گھنٹے بٹھا کے اڈیالہ گیٹ پہ ملنے نہیں دیا عمران خان صاحب سے. لیکن کوئی نہیں، ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے. عوام کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہارے. خان صاحب حوصلہ نہیں ہارے، آپ نے بھی نہیں ہارنا. انشاءاللہ کل میں اپنے علاقے میں ہوں گا، مردان میں ہوں گا، پختونخوا میں ہر جگہ لوگ نکلیں گے، پنجاب میں بھی انشاءاللہ نکلیں گے، اسلام آباد میں بھی نکلیں گے. اور کیا کرنا ہے، آپ نے پرچے کرنے کریں پرچے. جیل اور یہ قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں یہ دلیروں کے لیے اور مردوں کے لیے بنی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے.